صلاۃ و تسبیح ایک بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ پہلے تو اس کی فضیلت سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا عباس، صلاۃ و تسبیح کی نماز روزانہ پڑھا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھی جاتی تو ایک مہینے کے اندر ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو فرمایا اگر مہینے کے اندر بھی نہیں پڑھی جاتی تو آپ نے ایک سال میں تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ تو یہ حتیٰ کہ یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر، اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی پیاری عبادت ہے تو نفل عبادت، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر ثواب رکھا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ صلاۃ و تسبیح کی یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی نماز ہے، اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اب اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے فضائل بہت سارے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ یہ ترتیب سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے شعبان کی 15ویں رات کو اس صلاۃ و تسبیح کی نماز کو پڑھنا کس طرح ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں، آپ نے صلاۃ و تسبیح کی نماز صرف شعبان کی 15ویں رات کو پڑھنی نہیں، آپ سارا دن جو یعنی کہ ممنوع وقت ہے، مکروہ وقت ہے، زوال کا وقت ہے، ان وقتوں کے علاوہ باقی جو آپ کو وقت ملتا ہے ان وقتوں میں آپ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، دن کو پڑھ لیں، جمعے کو پڑھ لیں، اور جس رات پڑھ لیں آپ کو اجازت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے صرف شعبان کی 15ویں رات کو پڑھنی ہے، لیکن 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو پڑھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ اس رات کو اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمتوں کو زیادہ حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا جب جی چاہے، جب آپ کو فرصت ملے تو آپ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے ممنوع مکروہ وقت کے علاوہ۔ دن کو ہو، رات کو ہو، شام کو ہو، جس وقت آپ کو فرصت ملے آپ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ نے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی ہے تو اس کی نیت بھی یہی ہے جس طرح ہم عام نماز کی نیت کرتے ہیں۔ نیت کر نمازی نماز پڑھنا واسطے خدا دے، یعنی کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح، منہ میرا کعبے کی طرف بند کی خدا دی تو اسی کہنا ہے اللہ اکبر۔ یہ نیت ہے صلاۃ و تسبیح۔ اب اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ نیت تو آپ نے کر لی، آپ نے 4 رکعت کی نفل کی نیت کی ہے تو آپ نے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، قیام کی حالت میں ہے تو آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے۔ ثنا کو مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، تیسرے کلمے کا پہلا حصہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ، آدھا حصہ پڑھنا ہے، یہ کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آدھا حصہ، یہ 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب 15 مرتبہ پڑھ لیں گے پھر آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، نال آگے سورت ملانی ہے۔ تو جب آپ قرات کو مکمل کر لیں گے تو آپ رکوع میں نہیں جانا، قرات کو مکمل کرنے کے بعد فوراً آپ نے 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے یہ 10 مرتبہ اس کلمے کو دہرانا ہے۔ جب آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جا کر آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع کی حالت میں پھر 10 مرتبہ اسی یعنی کہ تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر آپ جب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، جس کو قوما کہتے ہیں، تو آپ کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے تسبیح کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ رکوع یعنی قوما کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے سے آپ سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔
اس کے بعد پھر آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے 10 مرتبہ سجدے میں پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتا ہے اس کا نام جلسہ ہے۔ آپ جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے جلسے کی حالت میں، آپ نے پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرا سجدے میں جب جائیں گے پہلے سجدے والی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ کی ایک رکعت میں 75 مرتبہ یعنی کہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ اب 4 رکعتوں میں آپ نے اس کلمے کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس انداز سے آپ نے ہر رکعت میں پڑھنا ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ جب آپ اسی طرح جب پہلی رکعت مکمل کر دیں گے، جب آپ دوسری رکعت میں پھر کھڑے ہوں گے تو پھر جب کھڑے ہوں گے تو قرات کرنے سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد یعنی کہ قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اگلی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے یعنی قوما کی حالت میں، پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے دوسری رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ نے دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے تو آپ نے تشہد کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے تسبیح یہاں نہیں پڑھنی۔ تشہد کی حالت میں آپ جب بیٹھیں گے دوسری رکعت میں یعنی کہ تشہد کی حالت میں، تو آپ سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، رب اجعلنی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا، اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ جب اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو آپ پہلے پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ پھر اس کلمہ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اسی طرح اگلی 2 رکعتوں کو بھی اس طرح پڑھیں گے۔ یہ یعنی کہ آپ نے اس صلاۃ و تسبیح کی نماز میں یعنی کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے ہر رکعت میں اسٹارٹ پہلی مرتبہ کرنا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے، تو پھر آگے یعنی کہ ہر رکن میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو اس طرح آپ کے ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ 4 رکعتوں میں یہ کلمہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر جب آپ آخری قاعدہ میں بیٹھیں گے تو اس وقت آپ نے صرف التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، رب اجعلنی پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ اسی طرح یہ آپ کی صلاۃ و تسبیح کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تقریباً مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ افضل کام کس طرح ہے صلاۃ و تسبیح نماز پڑھنے کا؟ ہر انسان اپنی اکیلی پڑھے، کیونکہ جب وہ اپنی زبان سے اس کلمے کو بار بار پڑھے گا 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، تو اس سے اس چیز کی قدر ہوگی، میں اپنی زبان سے 300 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا ہوں اور یہ فضیلت والی نماز صلاۃ و تسبیح کو اکیلے پڑھ رہا ہوں، تو پھر اسے اس چیز کی اہمیت بھی ہوگی اور اسے اس چیز کا احساس بھی ہوگا، اور یہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ اکیلی نماز پڑھنا افضل کام ہے۔ اگر ہم اس طرح یعنی کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کو پڑھیں گے، ہم صرف یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات کو نہیں، جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ فرصت دے، ٹائم ملے تو ہم پڑھیں، تو انشاءاللہ اس پر آپ کو اتنا اجر اتنا ثواب دیا جائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔